کرسیوں پر بیٹھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری نشست کا آغاز کرنے کے لیے میں عبید الرحمن بن نعیم الرحمن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں قرأت پیش کریں۔ عبید الرحمن بن نعیم الرحمن۔ ماشاءاللہ، آپ کو انعام سے نوازا گیا ہے، آپ اپنا انعام لیتے ہوئے جائیں۔ اس کے بعد عائشہ بنت ذاکر، وہ آئیں قرأت پیش کریں۔ عائشہ بنت ذاکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا انعام لیتے ہوئے جائیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد عبد الجبار بن معاذ آئیں، 1 تا 5 احادیث سنائیں۔ عبد الجبار بن معاذ۔ عبد الجبار بن معاذ۔ ماشاءاللہ، آپ کے لیے بھی انعام سے نوازا گیا ہے، آپ اپنا انعام لیتے ہوئے جائیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد ممتاز بنت الطاف، وہ آئیں حدیث پیش کریں۔ اس کے بعد عمیر بن عارف، تیار رہیں۔ ممتاز بنت الطاف۔ عمیر بن عارف، وہ آئیں سونے کے آداب ذکر کریں۔
تبارک اللہ. ان کے لیے بھی انعام سے نوازا گیا ہے، وہ اپنا انعام لیتے ہوئے جائیں. اس کے بعد ممتاز بنت الطاف وہ آئیں احادیث پیش کریں. اس کے بعد سدیم بن سلمان تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. حدیث نمبر 3، انا اعطیناک الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. حدیث نمبر 4، الدعاء عبادہ، دعا عبادت ہے. حدیث نمبر 5، الطور شطر ایمان، باقی آدھا ایمان ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. ان کو بھی انعام سے نوازا گیا ہے، وہ اپنا انعام لیتے ہوئے جائیں. اس کے بعد عزا مریم بن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزا مریم بن یاسر خان، عزا مریم بن یاسر خان وہ آئیں سورۃ الناس کی تلاوت کریں. اس کے بعد سدیم بن سلمان تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے سورہ ناس پیش کرنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس. ماشاءاللہ بارک اللہ. ان کو بھی انعام سے نوازا گیا ہے. اس کے بعد شاہزاد بن جعفر وہ آئیں وضو کا طریقہ پیش کریں. یہ بچہ انشاءاللہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ وہ طریقہ بتائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے وضو کا طریقہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وضو کا طریقہ: بسم اللہ کہنا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کرنا، 3 مرتبہ منہ کی کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ چہرہ دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کونوں تک دھونا، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ کانوں کا مسح کرنا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دونوں پیر ٹکڑوں تک دھونا. وضو کے بعد کی دعا پڑھنا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ان کو بھی انعام سے نوازا گیا ہے. اس کے بعد سدیم بن سلمان وہ آئیں کھانے کے آداب ذکر کریں. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کے آداب، سونے کے آداب، بیت الخلاء کے آداب، وضو کا طریقہ، یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سنیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے کھانا کھانے کی آداب پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا. نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. نمبر 3، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. نمبر 4، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا. نمبر 5، کھانا کھانے کی چیزوں میں نہیں تھوکنا. نمبر 6، اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 7، کھانا نہیں گرانا. اگر گرا تو لقمہ صاف ہو تو اٹھا کر کھانا. ماشاءاللہ ان کو بھی انعام سے نوازا گیا ہے. اس کے بعد ہاشم بن مجیب
وہ آئیں سورۃ الاخلاص پیش کریں. ہاشم بن مجیب. اس کے بعد لیبا بنت شکیل, وہ آئیں 1 تا 10 حدیث پیش کریں. یعنی 20 دن کے سمر کیمپ میں روزانہ 1 حدیث کے حساب سے 20 حدیثیں یاد کرائی گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ بچی حدیث نمبر 1 سے لے کر 10 تک پیش کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں. حدیث نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2. الصلاۃ نور. نماز روشنی ہے. حدیث نمبر 3. الصبر ضیاء. صبر روشنی ہے. حدیث نمبر 4. الدعاء والعبادہ. دعائیں عبادت ہے. حدیث نمبر 5. الطہور شطر الایمان. پاکیزگی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 6. الدین نصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 7. المومن مرآت المومن. مومن مومن کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 8. لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. حدیث نمبر 9. البر حسن الخلق. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. حدیث نمبر 10. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. شکریہ. اس کے بعد آپ کے سامنے کھانے کے آداب پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں شیزہ بنت ریاض. شیزہ بنت ریاض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے کچھ کھانے کے آداب پیش کرنا چاہتی ہوں. نمبر 1. کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا. نمبر 2. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. نمبر 3. کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا. نمبر 4. کھانے سے پہلے سیدھے ہاتھ سے کھانا. نمبر 5. کھانے پینے کی چیزوں میں بھوک نہیں مارنا. نمبر 6. کھانا اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 8. انگلیوں کو بھی برتن اگرچہ کھانا گرا ہوا لقمہ اسے اٹھا لے کے صاف کر کے کھانا. حدیث نمبر 8. ادب سے بیٹھنا. ٹیکا نہیں لگانا. حدیث نمبر 9. کھانے میں عیب نہیں نکالنا. انگلیوں کو بھی برتن کو اچھے سے چاٹ کر صاف کر کے کھانا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ کے سامنے فقہ کے سوال و جواب پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں انس بن فہیم اور حنظلہ بن فہیم. انس بن فہیم, حنظلہ بن فہیم. اس کے بعد عمر بن فہیم تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو فقہ کے سوال جواب پوچھنا چاہتا ہوں. کیا آپ جواب دیں گے؟ جی ہاں. وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ ہونا. 3 مرتبہ کلی کرنا. 3 مرتبہ ناک صاف کرنا.
ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہے ہیں عمر بن فہیم، سونے کے آداب. عمر بن فہیم آئے، سونے کے آداب بتلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو سونے کے آداب سنانا چاہتا ہوں. نمبر 1، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا. نمبر 2، 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا. نمبر 3، سونے سے پہلے اپنے اعمال کو مشاہدہ کرنا. نمبر 4، سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کر سونا. نمبر 5، سونے سے پہلے وضو کرنا. نمبر 6، سیدھا کروٹ سونا. نمبر 7، پیٹ کے بل نہیں سونا. نمبر 8، سونے سے پہلے دعا پڑھنا. نمبر 10، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنا. ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہے ہیں ردا بنت قاسم. وہ آئیں، وضو کا طریقہ بتلائیں. ردا بنت قاسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں دکھانا چاہتی ہوں وضو کا طریقہ. 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک چھینکنا، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا، 3 مرتبہ ایک مرتبہ سر دھونا. وہی پانی سے کان کا مسح کرنا. اپنے دونوں پاؤں کھولنے تک دھونا. دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ. چلے ماشاءاللہ. اس کے بعد عبد الرحمن بن عنایت خان آئے، 1 تا 10 احادیث سنائیں. عبد الرحمن بن عنایت خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہوں گا. حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات. اعمالوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور. نماز روشنی ہے. حدیث نمبر 3، الصبر ضیاء. صبر روشنی ہے. حدیث نمبر 4، الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. حدیث نمبر 5، الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 6، الدین والنصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 7، المومن مرۃ المومن. مومن کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 8، لا يدخل جنت خاطئون. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 9، البر حسنۃ الخلق. نیکی اچھی اخلاق کا نام ہے. المومن میرا المومن حسنۃ الخلق. نیکی اچھی اخلاق کا نام ہے. المومن مرآۃ المومن. مومن کا آئینہ ہے. چلے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اس کے بعد سیرت کے سوال و جواب پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں عائشہ بنت سمیع اللہ و عذرا بنت عبد الکریم. یہ دونوں آئیں، سیرت کے سوال و جواب پیش کریں. اس کے بعد خدیجہ بن فیروز تیار رہیں. خدیجہ بن فیروز تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. سیرت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہیں ختیجہ بنت فیروز صاحب. ختیجہ بنت فیروز صاحب. اس کے بعد محمد بن عبد الحمید. تیار رہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. چلیں ماشاء اللہ. اس کے بعد محمد بن عبد الحمید آئیں. 1 تا 10 احادیث سنائیں. محمد بن عبد الحمید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نمبر 1. إنما الأعمال بالنيات. اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2. الصلاۃ نور. نماز نور ہے. حدیث نمبر 3. الصبر ضیاء. صبر روشنی ہے. حدیث نمبر 4. الدعاء والعبادہ. دعا ہی عبادت ہے. حدیث نمبر 5. الطہور شطر الایمان. پاکیزگی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 6. الدین النصیحہ. دین کا قائل کا نام ہے. حدیث نمبر 7. لا يدخل الجنت قطاع. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 8. لا يدخل الجنت قاطع. رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 9. البر حسن الخلق. نیکی اچھا اخلاق کا نام ہے. حدیث نمبر 10. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد کھانے کے آداب پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں عرفان بن عارف صاحب. عرفان بن عارف آئیں. کھانے کے آداب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے کھانے کے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا. کھانا نہیں گرانا. کھانا سامنے سے کھانا. کھانا اور پینے کے جسم پر نہیں پھونکنا. کھانا سامنے سے کھانا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. بارک اللہ. ان کو بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے. وہ اپنا انعام لیتے ہوئے جائیں. یہاں پر میں ایک بات کی جانب اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دیکھیے آپ حضرات پہلی نشست میں بھی دیکھے, دوسری نشست میں بھی دیکھے, کئی سارے بچے کھانے کے آداب, سونے کے آداب, بیت الخلاء کے آداب اور احادیث, عقیدے کے سوال جواب, سیرت کے سوال جواب, فقہ کے سوال جواب وہی ذکر کر رہے ہیں. یعنی ایک بچہ پڑھ کے گیا, دوسرا بچہ بھی وہی پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے ایک نصاب متعین کیا تھا 20 دن میں. تو 20 دن کے اندر جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہی بچہ اسٹیج پہ آ کر بیان کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں وہاں پر پڑھائی نہیں گئی اور بچہ آ کر کچھ بھی پڑھ کے جا رہا ہے. کئی سارے ماں باپ نے کال بھی کیا کہ ہمارے بچے کو فلاں تقریر دو, فلاں تقریر دے. تو ہمارے نصاب میں تقریر وغیرہ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے نہیں دیا. لیکن جو مظاہرہ بچے یہاں پر پیش کر رہے ہیں وہ وہی مظاہرہ ہے جو بچوں کو پڑھایا گیا ہے. یعنی احادیث پڑھائی گئی ہیں تو الحمدللہ بچہ وہی پیش کر رہا ہے. اب میں اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقہ, الحمدللہ 1 گھنٹی
نماز کی عملی مشق بھی کرائی جاتی تھی، وہیں پر نماز جنازے کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ تو میں نماز جنازے کا طریقہ پیش کرنے کے لیے نعمان بن قاسم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں نماز جنازے کا طریقہ پیش کریں۔ اس کے بعد فرقان بن فیاض تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے سامنے نماز جنازہ کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، الله أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم۔ ماشاءاللہ ان کے کلاس میں تقریباً 36 بچے بچیاں تھیں جن کو نماز جنازے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا۔ الحمدللہ ان میں سے بہت سارے بچوں کو نماز جنازے کا طریقہ جانتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے بچیاں ایسے بھی ہیں جو ایک دعا یعنی جو اللہم اغفر لحینا کی جو دعا ہے اس میں اٹکتے ہیں۔ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اکثر بچوں کو نماز جنازے کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں طارق بن مجیب الرحمان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں احادیث پیش کریں۔ اس کے بعد ساجدہ بنت ریاض تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 11، اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ حدیث نمبر 12، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ حدیث نمبر 13، لا يدخل الجنة خاطئ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 14، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 15، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 16، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تم میں سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 17، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے دین کی بات پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہی ہو۔ حدیث نمبر 18، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 19، افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حدیث نمبر 20، اتقوا اللہ حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ان کے کلاس میں 36 بچے تھے جن کو 20 احادیث یاد کرائی گئی۔ اس سے پہلے محمد بن عبد الحمید
انہوں نے حدیث نمبر 1 سے لے کر 10 تک پیش کیے. اس کے بعد طارق بن مجیب الرحمن نے حدیث نمبر 11 سے لے کر حدیث نمبر 20 تک پیش کیے. اس کے بعد میں ساجدہ بنت ریاض وہ آئیں کھانے کے آداب ذکر کریں. اس کے بعد ثاقبہ بنت ریاض تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے کھانے کے آداب پیش کرتا ہوں. پہلا دسترخوان بچھانا، دوسرا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، تیسرا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، چارواں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، پانچواں کھانے پینے کی چیزوں میں تھوک نہیں مارنا، چھواں کھانا اپنے سامنے سے کھانا، ساتواں کھانا نہیں گرا ہوا لقمہ صاف ہاتھوں سے اٹھا کر کھانا، آٹھواں ادب سے بیٹھ کر کھانا، اور ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا، نواں کھانے میں عیب نہیں نکالنا، دسواں پلیٹ اور لمڑوں کو اچھی طرح چاٹ کر کھانا، گیارہواں کھانے کے بعد دعا پڑھنا. السلام ماشاء اللہ. اس کے بعد ثاقبہ بنت ریاض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے بیت اللہ کے آداب پیش کرنا چاہوں گی. بیت اللہ سے پہ دعا پڑھنا، پانی ملے پیر رکھنا، بیت اللہ ہمیشہ صاف رکھنا، پیشاب پیر کرنا کبھی نہیں روکنا، تھیک کا پیشاب نہیں کرنا، روح کی قبلہ کی طرف نہیں بیٹھنا، پیشاب کی چھینٹیاں سے بچنا، پیشاب بیت اللہ میں اچھے سے پانی بہانا، سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہیں چھونا، جب باہر نکلے تو داہنے یعنی رائٹ پیر رکھنا، بیت اللہ کی بات کی دعا کرنا. السلام علیکم. ماشاءاللہ بارک اللہ. اس کے بعد میں آہر کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں دعا نمبر 1 سے لے کر دعا نمبر 10 تک پیش کریں. اس سے پہلے ایک طالب علم نے رومان نے دعا نمبر 11 سے 20 تک پیش کیے تھے. انشاءاللہ دعا نمبر 1 سے 10 تک پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے چند دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا بسم اللہ. بسم اللہ بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ کی اولی و آخری. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. میزبان کے حق میں پڑھنے کی دعا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. سوتے وقت پڑھنے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. جاگنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک الحمدللہ الذی احیانا بعد اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. داخل خلاء سے باہر آنے کی دعا غفران. ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ کے سامنے 1 تا 10 احادیث پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. زرار بن ضمیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں 1 تا 10 احادیث پیش کریں. زرار بن ضمیر جو بچے بچیاں اوپر ہیں میں سرپرست حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو نیچے بھیجیں. اس کے بعد عبد الحسیب اور عبد الحنان تیار رہیں. زرار بن ضمیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور
माशाअल्लाह बारकल्लाह। इसके बाद शाहजान बिन जाफर आए, एक अब्दुल हसीब अब्दुल हन्नान, ये फ़िक़्ह के सवाल और जवाब आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तुमको एक मैं फ़िक़्ह के सवाल जवाब पूछ सकता हूँ? हाँ जी जरूर। वज़ू का क्या तरीका है? 3 बार बिस्मिल्लाह बोलना, 3 बार हाथा धोना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक साफ करना, दोनों चेहरा धोना 3 बार, दोनों हाथों को टखनों तक कोहनियों तक धोना 3 मरतबा, 1 बार सिर का मसाज करना, 1 बार कान का मसाज करना, दोनों पाँव को टुकड़ों तक धोना। वज़ू का क्या फायदा है? छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं। बगैर वज़ू की नमाज होती है? बगैर वज़ू की नमाज हरगिज़ नहीं होती। नमाज कब और कहाँ फर्ज हुई? मेराज की रात 7 आसमान के ऊपर नमाज फर्ज हुई। रात दिन और रात में कितनी नमाज़ें फर्ज है? 5 वक्त की नमाज। 5 नमाज़ों का सवाब कितना है? 50। 5 नमाज़ों का नाम बताओ। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की कितनी रकात? 2 रकात। ज़ोहर की 4 रकात। इशा असर की कितनी रकात? 4 रकात। मगरिब की 3 रकात। इशा की 4 रकात। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह। इसके बाद आपके सामने आ रहे हैं शाहजान बिन जाफ़र साहब, वो आए 1 ता 10 अहादीस सुनाएं। शाहजान बिन जाफ़र साहब। इसके बाद आयशा बिनते जाकिर तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने हदीस पेश करना चाहता हूँ। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है। हदीस नंबर 3, अस्सब्रु ज़ियाउन, सब्र रोशनी है। हदीस नंबर 4, अद्दुआउ वल इबादा, दुआ इबादत है। हदीस नंबर 5, अत्तूर शत्रुल ईमान, ताकि आधा ईमान है। हदीस नंबर 6, अद्दीनुन नसीहा, दिल खैर खाई का नाम है। हदीस नंबर 7, अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। हदीस नंबर 8, ला यदखुलुल जन्नत खातिन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 9, अल-बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी अच्छे अखलाक है। हदीस नंबर 10, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। ये थे शाहजान बिन जाफ़र जो 1 ता 10 अहादीस पेश कर रहे थे। इसके बाद रेहान बिन इब्राहिम वो आए, हम पेश करें। इससे कबल सारे बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर बैठेंगे तभी आपको इनाम मिलेगा, वरना आपका बहुत सारा इनाम आया हुआ है, कैंसिल हो सकता है। इसलिए जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अदब के साथ बैठे, वरना फिर उनका इनाम कैंसिल भी हो सकता है। वालिदैन से गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को खामोशी के साथ बैठाएं। इसके बाद रेहान बिन इब्राहिम और हम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाक़ी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है,
माशाअल्लाह इनके लिए इनाम आया हुआ है, वो अपना इनाम लेते हुए जाएं। इसके बाद इस समर कैंप के सबसे छोटे तालिब इल्म, इस समर कैंप के सबसे छोटे तालिब इल्म इंशाअल्लाह वो आएंगे, 5 अहादीस पेश करेंगे। इंशाअत बिन शकील वो आए, अहादीस पेश करेंगे। حديث نمبر 1 إنما الأعمال بالنيات وما كان الله يتقدر. حديث نمبر 2 الصلاة نور النماز اپنی ہے. حدیث نمبر 3 الدعاء والعبادة. والعبادة دعا عبادت ہے. حدیث نمبر 4 الدعاء الصبر. الصبر ضیاء صبر اپنی ہے. حدیث نمبر 5 الطهور شطر ما باقیات ایمان ہے. माशाअल्लाह बारकल्लाह। इस तालिब इल्म को अगर आप शुरू का एक लफ्ज़ बोलते हैं तो लगातार ये तालिब इल्म 10 अहादीस पढ़कर सुनाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनके हाफिज़े को मजबूत बनाए। इसके बाद में ये जो समर कैंप हम लोगों ने चलाया, तो इस समर कैंप की क्या अहमियत है, इस उन्वान पे तकरीर करने के लिए, इस समर कैंप की अहमियत को बताने के लिए मैं आयशा बिन्ते राकिर को दावत देता हूँ, वो आए तकरीर पेश करें। देखिए इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक तकरीर है, वो भी समर कैंप की अहमियत के ताल्लुक से बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे साथियों और असातिज़ा इकराम, आज मैं आपके सामने समर कैंप के बारे में चंद अहम बातें पेश करना चाहती हूँ। इस छुट्टियों के अय्याम में हम सब ने एक बेहतरीन समर कैंप में शिरकत की। ये समर कैंप तकरीबन 20 दिन तक जारी रहा। इसमें मैं और मेरे साथियाँ यानी कि 108 बच्चे और बच्चियाँ शामिल थे। हम सब ने बड़े खुशी और जोश के साथ इसमें शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये समर कैंप शेख अब्दुल गफूर जामी के सरपरस्ती में चल रहा था। ये समर कैंप में हमें बहुत कीमती दीनी मालूमात हासिल करने का मौका मिला, यानी कि हिफ्ज़ अहादीस, कुरान की सूरतें, मस्नून दुआएं, अक़ीदा, फ़िक़्ह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वज़ू और नमाज का मुकम्मल तरीक़ा। ये सीखने के अलावा हमें अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के वाक़ियात सुनाए जाते थे, जिसे सुनकर हमारे दिल में दीन की मोहब्बत पैदा हुई। हमारे असातिज़ा इकराम शेख हारून सलफ़ी, शेख उबैदुर रहमान नसरी, शेख गुलफराज रियाज़ी, शेख अफजद रियाज़ी, शेख असद सलफ़ी हफ़िज़हुमुल्लाह, ये तमाम ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया, जिससे हमें सबक भी जल्दी से याद हो जाता था। ये समर कैंप की ख़ास बात ये भी है कि दौरान ये टूर हमें खाने का भी इंतज़ाम था। कभी ताज़ा फ्रूट, कभी बेकरी की चीज़ें और मज़ेदार अशिया दी जाती थी, जिसे खाने में मज़ा भी आता था और पढ़ने में दिलचस्पी भी होती थी। मेरे प्यारे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने छुट्टियों को ज़ाया नहीं किया, बल्कि उन्हें एक बेहतरीन और फ़ायदेमंद काम में लगाया। हम सिर्फ इल्म ही नहीं सीखा, बल्कि बड़ों की इज्जत करना, वक्त की कदर करना, अच्छे अखलाक, नज़्म और ज़ब्त भी सीखे। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा इकराम को जज़ाए खैर अता फरमाए और ये समर कैंप में हमें जो कुछ भी सीखे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये जो समर कैंप 20 दिन से चल रहा था, इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं, बच्ची तमाम चीज़ें बयान कर रही थी। इसके बाद मैं उबैदुर रहमान बिन नईम को दावत देता हूँ, आए नमाज का तरीक़ा बताएं।
माशा अल्लाह। मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, सिर्फ़ और सिर्फ 2 बच्चे बचे हुए हैं। ये बच्चे अपना इल्मी मुज़ाहरा पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम और आप चाय नोशी करेंगे। मैं इसके बाद बुला रहा हूँ आयत बिनते परवेज़, वो आएँ 1 ता 10 अहादीस सुनाएँ। आयत बिनते परवेज़, वो आएँ 1 ता 10 अहादीस सुनाएँ। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं जोया और निदा को दावत देता हूँ, वो आए अपने सवाल जवाब पेश करें। माशाअल्लाह। जोया। जोया और निदा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे कुछ फिक्र के सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगे? जी हाँ, ज़रूर। क्या बीमारी की हालत में नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है? जी हाँ। नमाज किसके डर से पढ़नी चाहिए? नमाज अल्लाह के डर से पढ़ना चाहिए। नमाज में हंसना, बातचीत करना, इधर उधर देखना कैसा है? नमाज में बातचीत करना, इधर उधर देखना बहुत बुरी बात है। सुन्नती मौक़िरा की क्या फजीलत है? जो शख्स दिन रात में 12 रकात सुन्नती मुअक्कदा पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। नमाज फजर से पहले कितनी रकात सुन्नती मुअक्कदा है? नमाज फजर से पहले 2 रकात सुन्नती मुअक्कदा है। नमाज मगरिब के पहले, नमाज ज़ोहर से पहले और बाद में कितनी रकात सुन्नती मुअक्कदा है? नमाज ज़ोहर से पहले 4 रकात और बाद में 2 रकात सुन्नती मुअक्कदा है। नमाज मगरिब के पहले बाद में कितनी रकात सुन्नती मुअक्कदा है? नमाज मगरिब के बाद में 2 रकात सुन्नती मुअक्कदा है। नमाज इशा के बाद में कितनी रकात सुन्नती मुअक्कदा है? नमाज इशा के बाद में 2 रकात सुन्नती मुअक्कदा है। नमाज फजर से पहले 2 रकात सुन्नती मुअक्कदा पढ़ने की क्या फजीलत है? नमाज फजर के पहले 2 रकात सुन्नत दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीज़ों से बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह बारकल्लाह। मैं तमाम मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात से गुजारिश करता हूँ, बस अभी एक आखिरी प्रोग्राम है, बहुत ही अहम प्रोग्राम है।
یعنی یہ جو سمر کیمپ چل رہا تھا، اس سمر کیمپ میں کیا کیا ہوا انشاءاللہ 2 بچیاں آ کر انشاءاللہ بیان کرے گی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ ماہرہ، علینا اور ماہرہ دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں جلدی آئیں، مکالمہ پیش کریں۔ جو بچے ادھر ادھر ہیں ان سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، ورنہ پھر جیسا کہ اس سے پہلے میں اعلان کیا کہ بہت سارے انعامات آئے ہوئے ہیں، آپ کے نام کینسل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کل آپ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہو کیا؟ جی ہاں، میں ان دنوں سمر کیمپ جا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، سمر کیمپ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دین کی بہت سی اہم باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ جیسے کیا چیزیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جیسے قرآن کریم کی سورتیں، دعائیں، احادیث، عقیدہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی معلومات سکھائی جاتی ہیں۔ صرف اتنا ہی ہوتا ہے؟ جی نہیں، ہمیں آداب و اخلاق، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کی شفقت، سچ بولنا اور اچھا برتاؤ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہاں خوب، نماز کے بارے میں بھی سکھایا جاتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں نماز کا مکمل طریقہ اور وضو کا صحیح طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہانیاں بھی سنائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، ہمیں انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کون ہیں؟ ہمارے اساتذہ شیخ محمد ہارون سلفی حافظ اللہ، شیخ محمد اسعد سلفی حافظ اللہ، شیخ عبید الرحمن سلفی عصری حافظ اللہ، شیخ گلفراز ریاضی حافظ اللہ اور حافظ افجد ریاضی حافظ اللہ۔ واقف یہ تو بہت قابل اساتذہ ہے۔ یہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ یہ ہمیں بہت محبت، شفقت اور توجہ سے پڑھاتے ہیں۔ ہر ایک بچے پر خاص توجہ دیتے ہیں، مشکل بات کو آسان کر کے پڑھاتے ہیں۔ اس سمر کیمپ میں کتنے بچے بچیاں ہیں؟ ہم سب ساتھی تقریباً 108 بچے بچیاں ہیں۔ واہ، کیا تم سب خوشی سے آتے ہیں؟ جی ہاں، ہم سب خوشی اور شوق سے آتے ہیں۔ سمر کیمپ کتنے دنوں کا تھا؟ یہ سمر کیمپ تقریباً 20 دنوں کا تھا۔ وہاں کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے؟ جی ہاں، دوران انٹرول ہمیں کھانے کا بھی انتظام دیا جاتا تھا۔ کیا دیا جاتا ہے؟ کبھی تازہ فروٹ، بیکری کی چیزیں اور دیگر مزیدار چیزیں دی جاتی تھی۔ یہ تو بہت اچھی سہولیات ہے۔ جی ہاں، اس سے بچوں کا دل بھی لگتا ہے اور وہ خوشی خوشی سیکھتے ہیں۔ یہ سمر کیمپ کس کی نگرانی میں چل رہا ہے؟ یہ سمر کیمپ شیخ غفور جامعی حافظ اللہ کی نگرانی میں سرپرستی میں چل رہا ہے۔ اس سمر کیمپ سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا، بلکہ ہم نے اپنی چھٹیاں ضائع نہیں کی بلکہ دین سیکھنے میں گزاری۔ ہم نے اچھے اخلاق، نظم و ضبط اور وقت کی قدر کرنا بھی سیکھا۔ میں بھی انشاءاللہ اس میں ضرور شامل ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ وَإِيَّاكُمْ۔ ماشاءاللہ، یہ 2 بچیاں تھیں جو آپ کے سامنے مکالمہ پیش کر رہی تھیں۔ محترم حاضرین و حاضرات، اس کے بعد اب آپ چائے نوشی کا موقع دیا جا رہا ہے۔ چائے نوشی کے لیے وقفہ رہے گا۔ آپ 10 سے 15 منٹ کے اندر چائے نوشی سے فارغ ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد خصوصی خطاب، صدارتی خطاب اور اسی طرح سے تقسیم انعامات وغیرہ کی کارروائی کو انجام دیا جائے گا انشاءاللہ۔